حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کا دور خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں شام، مصر، عراق اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود کو وسیع کیا۔ حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، جہل کا کانسیپٹ دیا، تنخواہیں مرکب کی، مسنوں کو روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچے، مزدوروں، بیووں اور بے آسروں کے وظیفے مقرر کیے، فوجی چھاونیاں بنائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا اور بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور دنیا میں پہلی بار با اختیار لوگوں کا احتساب بھی شروع کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، اس کے دستخوان پر 2 سالہ نہیں رکھے جاتے، وہ زمین پر سر رکھ کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جاتے ہیں۔ وہ موٹا کپڑا، کھردرا کپڑا پہنتے تھے، انہیں نرم اور باریک کپڑے پسند تھے۔ جب کسی کو گورنر بناتے تو انہیں نصیحت فرماتے کہ باریک لباس نہ پہننا، چھینا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریب فنجادی کے دروازے پر یہ چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، ماؤں بہنوں کو آزاد بنا رکھا ہے۔ میرے دور و خلافت میں اگر فرات کے کنارے کو کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا مجھ کو بھگتنی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی یا پھر حکومت کے کسی بچے، مزدور، بیوہ یا کسی شخص کو وظیفہ دیتے ہیں تو غیر فطری طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر میں صرف دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔